بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ 8 فروری کو ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ کن کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کن کے ساتھ سیاسی اتحاد کرنے ہیں اور کس طریقے سے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو شکست دینی ہے۔ اس حوالے سے سندھ میں جو ایک مسلسل ہولڈ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس ہولڈ کو ختم کرنے کے لیے ایک اتحاد بننے کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نواز ہوں گے بھی سو فار فائنلائز نہیں ہوئی چیزیں، لیکن کیا سٹیٹس ہے اس اتحاد کا، پروگرام میں اس کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ جو ابتدائی معلومات ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نواز نے ایم کیو ایم سے کراچی کی 5 قومی اور 10 صوبائی نشستوں پر اتحاد کی جو ہے وہ بات کی، اس میں ان کی سپورٹ مانگی ہے۔ قومی اسمبلی کے این اے 242 239 240 229 اور 230 یہ 5 حلقے ہیں، اور ان کے نیچے آنے والے 10 صوبائی اسمبلی کے حلقے، اور اس کے بدلے میں 3 قومی اور 6 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ان کو سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یہ اطلاعات ہیں ہمارے پاس، لیکن جو این اے 242 ہے جس میں شہباز شریف صاحب خود امیدوار ہیں، گزشتہ انتخابات میں غالباً 1500 ووٹ سے شکست ہوئی تھی ان کو، پاکستان تحریک انصاف سے فیصل واڈا نے ان کو شکست دی تھی، اس سیٹ پر اب شہباز شریف صاحب کے مد مقابل ہے مصطفیٰ کمال صاحب جو اس سیٹ سے دستبردار نہیں ہو رہے، تو اس کا بھی کیا سٹیٹس ہے یہ بھی پروگرام میں جانیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم صاحب۔ عبدالوسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں، خیریت سے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی دعائیں سب خیریت ہے۔ عبدالوسیم صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کیا سٹیٹس ہے اس وقت مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد کا، کیونکہ کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک موجود ہے، نون لیگ کا نسبتاً ووٹ بینک کافی کم ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر یہ پوچھ رہا ہے کہ جس پارٹی کا ووٹ بینک ہی نہیں اس کے ساتھ کیوں کمپرومائز کریں، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کریں؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا ووٹر نہیں ہے، وہاں پر جو ہے پچھلی جو انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس میں اچھا خاصا ووٹ لیا تھا، کیونکہ یہ مختلف آبادیوں کی جو ہے وہ مکس آبادی ہے، جہاں پر وہ مطلب پچھلے بھی 2-3 دفعہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہاں ان کو ووٹ مل رہا ہے، لیکن ووٹ جیتنے والا نہیں ہے، جیتنے والا ووٹ متحدہ قومی موومنٹ کا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں ہمیں لڑنے دیں، ہمیں سپورٹ کریں، اور ہم جو ہے پنجاب میں یا دیگر سندھ میں ان جگہوں پر ہم انہیں سپورٹ کریں۔ ویسے تو سندھ میں بھی ووٹ بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے نون لیگ کا، لیکن پھر بھی ہماری جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں جتنا بھی ہمارا ووٹ ہے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنی سیٹوں پہ جو ہماری اپنی سیٹیں ہیں اس پر ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور انہیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے کہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو ڈیمانڈ کی ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ جو سیٹیں متحدہ قومی موومنٹ کیے ہیں وہ ہم کیوں اور دیں، تو لہذا ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، آگے بھی ہم کرنے کو تیار ہوں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ سیٹیں ہماری ہیں تو اس لیے ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار کہ جی اس پر ہمیں جو ہے اچھا، یہ جو 5 سیٹس کے حوالے سے اطلاعات ہیں، این اے 242 239 242 229 230، یہ اور ان کے نیچے جو آنے والی 10 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، نون لیگ یہ تقاضا کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو زیادہ سیٹس کا مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کم پہ کمپرومائز ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں 5 نہیں تو قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستوں پر یا 4 نشستوں پر کمپرومائز ہو سکتا ہے کراچی میں، یا ایسی پوزیشن نون لیگ کی نہیں ہے کہ وہ اتنی سیٹس بھی یہاں سے جیت سکے؟ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا ووٹ نہیں ہے، نون لیگ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی ڈیمانڈ کر کے وہ یہاں پر آنا چاہتی ہے، میرے حساب سے تو ان کا ووٹ نہیں ہے، لیکن اب اوپر کے فیصلے ہیں اور خالد بھائی یا سینئر ڈپٹی کنوینر کے فیصلے ہیں، وہ بہتر میرے خیال میں بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں اور کس کس طرح ہے نا، لیکن ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کراچی میں سپورٹ کریں اور ہم آپ کو جو ہے پھر آنے والے جو بھی الیکشن کے بعد مراحل ہوں گے اس میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا، ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو این اے 242 ہے جس میں شہباز شریف صاحب گزشتہ انتخابات میں وہ رنر اپ تھے، یقینی طور پر ایم کیو ایم کے امیدوار سے زیادہ ووٹس تھے ان کے، تحریک انصاف کے یہاں سے جیتی تھی، اس سیٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، دستبردار نہیں ہوں گے۔ کراچی کو اصل میں لوگوں نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ مختلف قومیتوں کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے، اور اسی طرح دیکھا بھی گیا ہے ماضی میں بھی نا کہ جی یہاں پٹھان رہتا ہے تو پٹھان جیتے گا، یا پنجابی رہتا ہے تو پنجابی جیتے گا، لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ
اب نہیں ہمیشہ، لیکن کیونکہ جو کچھ متحدہ قوموں کے ساتھ ہوتا رہا وہ ایک سوال ہے، میں اس کا ذکر تو ابھی نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ ہوا اس شہر کے ساتھ وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تمام قومیتوں کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ ناانصافی ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، چاہے وہ کراچی میں رہ رہے ہوں، سندھ میں رہ رہے ہوں یا دیگر اور صوبے میں رہ رہے ہوں. کیونکہ جاگیردارانہ ازم جو ہے وہ موروثی سیاست نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا کہ اب تیسرا چوتھا پانچواں کس پر جو ہے بھروسہ کیا جا سکے، تو قوم بھی کنفیوز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام قومیتوں کو لے کر چلیں، اور وہ مشکلات جو عام آدمی فیس کر رہا ہے، متحدہ قوموں نے ہمیشہ ان کی بات کرتی آئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب تمام قومیتوں میں جا کر ہم یہ بات باور کرائیں کہ ہم کسی خاص قومیت کے نہیں، ہم مہاجر قومیت کی بات نہیں کر رہے، ہم ساری قومیت کی نہیں، بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی ناانصافی چیز ہے سب کے ساتھ. عبدالوسیم بھائی، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن 242 کا جو معاملہ ہے اس میں آپ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کریں گے، ان کے کینڈیڈیچر کو سپورٹ کرے گی ایم کیو ایم؟ مطلب باقی 4 سیٹس کو چھوڑ دیں. ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے. آج ملاقات ہوئی ہے، اب رابطہ کمیٹی بیٹھے گی تو پھر کیا اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر یہ بات باور ہو پائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ایک مضبوط سیاسی جماعت ہے. اربن سندھ میں چلیں، کراچی شہر کی بات کریں، یہاں پر ایم کیو ایم کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. حیدرآباد سٹی میں بھی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے. لیکن جیسے ہم سندھ میں آتے ہیں، اندرون سندھ میں آتے ہیں، وہاں پر ایم کیو ایم یا دیگر کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی مضبوط پیپلز پارٹی ہے. ان کیس یہ الائنس فارم ہو جاتا ہے، آپ یا نون لیگ ایک دوسرے کی شرائط مان لیتے ہیں، جمعیت علماء اسلام آپ کے ساتھ آ جاتی ہے، جی ڈی اے آپ کے ساتھ آ جاتی ہے، ایون دین ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ سندھ حکومت پیپلز پارٹی سے چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ سندھ حکومت کو مشکلات ہوں گی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ خراب ہوں گی یا ان کی سیٹیں ان کے لیے مشکلات انہیں ضرور آئیں گی، اس لیے کہ اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی عوام جاگ گئی ہے. کرپشن کیسے ہو رہی ہے، ادارے کیسے تباہ ہو رہے ہیں، سندھ کی تباہی کا باعث کون بن رہا ہے، یہ سب چیزیں اب عوام جان گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں عوام کو بھی چاہیے کہ یہ سب چیز دیکھتے ہوئے کہ ماضی میں بہت ساری چیزیں تقاضا کی گئی لیکن آج تک نہ انہیں مل سکا. ہم تو نہیں کہتے کہ شہر کو صحیح کر دیں، شہر کو صحیح ان کا حق ہے کہ وہ کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے علاقے بھی صحیح نہیں کیے، بلکہ وہاں پر بھی جو کچھ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عوام جو ہے اپنا حق دے گی، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اور مجھے اور لگتا وہ ہے کس کہ طریقے سے کرے گا؟ یہ جو جن سیاسی جماعتوں کا میں نے نام لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسی کسی سٹیج پر پہنچ گئے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں جس میں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر ایک اینٹی پیپلز پارٹی الائنس فارم کر لیں سندھ میں؟ جی الحمدللہ یہ ایسی مطلب ورکنگ ہم نے کی ہے جی ڈی اے کے ساتھ مل کے، سندھ کے اندر مل کر. جہاں ہماری سیٹیں ہیں وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حاصل کریں. جو ماضی میں چھین لی گئی تھی، جو ڈیلیمیٹیشن کر توڑ دی گئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیٹیں دوبارہ سے وہ، کیونکہ اس پہ فیصلہ تو ہو گیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اسے واپس کر دیا. ورنہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے جو پیپلز پارٹی نے غلط کٹنگ کی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ بہتر انداز میں کر لیتے، مگر سپریم کورٹ نے روک دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ سیٹیں انشاءاللہ جم کے جو ہے وہ ہم لڑیں گے اور بھرپور انداز میں لڑیں گے اور ان کو دوبارہ سے حاصل کریں گے. اسی طرح جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہے کہ جی ڈی اے بھی اب یہ عزم رکھتی ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے پاکستان کی جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، وہ حل نہیں ہوں گے اس طرح کے جی اب اس کی باری، اب اس کی باری. اب ہمیں تبدیلی لانی ہے، لوگوں کی مسائل کو سننا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا حل واحد یہی ہے کہ کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ دور کیا جائے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ قوم کا کام ہو سکے وہ آگے آئے اور کام کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عبدالوسیم صاحب کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کی تجویز اور تائید کنندگان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا کیا موقف ہے اس پر؟ لیکن میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی انسان الیکشن لڑنے کا حق رکھتا ہے اور اسے الیکشن لڑنا چاہیے. لیکن اگر کسی پہ کرمنل کیسز ہیں، کسی پہ الزامات ہیں، کسی کو جو ہے ایکس کاؤنٹر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون اپنا دائرہ بناتا ہے، ان کے اختیار ہے کہ وہ اس کے پیپر دیکھیں، اگر وہاں کہیں کوئی خرابی ہے، ویکنیسز ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بہتر کرائے. نہیں بہتر ہوتے تو لازمی بات ہے کہ ریجیکٹ کیے جائیں گے، اور وہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. اور آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ اگر کراچی میں مسلم لیگ نواز کی مکمل سپورٹ چاہتے ہیں، تمام سیٹوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نسبتاً زیادہ مضبوط ہے،
مسلم لیگ نون سے, تو کاؤنٹر آفر آپ کی کیا ہوگی؟ آپ پنجاب میں کتنا ووٹ بینک نون لیگ کو دے سکتے ہیں؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2013 میں شاید پنجاب سے ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ ووٹس ملے تھے, اور وہ پورے صوبے سے ملا کر بھی 50,000 ووٹس نہیں تھے. بالکل ایسا ہی ہے, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں وہاں ہمارا بہت اچھا جیتنے والا جو ہے ووٹ ہمیں وہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ووٹ ہے ہم آپس میں مل کر, ہمیں وہ یہاں سپورٹ کرتے ہیں, ہم انہیں وہاں پر جو ہے وہ سپورٹ کریں انشاءاللہ تعالی, تاکہ آگے کی حکومت جو ہے وہ بہتر انداز میں کام کر سکے, کرپشن کو دور کر سکے, اور چیز پاکستان کے سسٹم کو, اکنامی کو اور دہشت گردی کو جس سے ہم لڑ رہے ہیں ابھی بھی جو ہے چھوٹے موٹے واقعات مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں, اس کا جو ہے کوئی سدباب کیا جا سکے. ایک جگہ بیٹھیں گے, ایک جگہ کھڑے ہوں گے, ایک ساتھ کام کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. میں تو پیپلز پارٹی سے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر, ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ کو گراؤں, آپ مجھے گرائے, اسی میں جو ہے پاکستان آج اس نہج پر پہنچ گیا. تو کوئی بھی جیتے, کوئی بھی اکثریت لے کر آئے, اسے حکومت بنانی چاہیے اور سب ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کام کریں. اور آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے آخر میں کہ آئندہ انتخابات کے بعد جس ماحول میں اور جو آج کی پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشنز کے بعد کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو سمپل میجورٹی لیتی نظر آ رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم طرز کی گورنمنٹ فارم کرنی پڑے گی؟ دیکھیے سمپل میجورٹی تو مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس آنے جا رہی ہے, لیکن سمپل میجورٹی سے پاکستان کی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. وہی ہے کہ پھر تمام قوتوں کو ملا کر جو ہے پھر وہ کوئی گورنمنٹ بنائی جائے گی. اور یہ سمپل میجورٹی مطلب خالصتاً عوام کی سپورٹ سے ملنے جا رہی ہے؟ دیکھیں مطلب الیکشن تو عوام کی سپورٹ سے ہی لڑا جاتا ہے, اور عوام کی سپورٹ ہی یہ فیصلہ کرتی ہے. کچھ جگہوں پر ماضی میں یہ ہوا کہ خاص کر جیسے کراچی کی میں بات کروں تو کراچی میں جو کچھ ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے توڑا گیا, کس طرح لوگوں کو دبایا گیا, کس طرح الیکشن کو چھینا گیا, وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینا چاہیے. ملک جب بھی آگے جائے گا جب عوام کی رائے کا احترام کریں گے. ہم زبردستی اگر کسی کی رائے کو موڑ دیں گے تو وقتی طور پر تو حکومت بن جاتی ہے مگر وہ پھر چلتی نہیں ہے. تو جمہوریت اسی کا نام ہے کہ ہم لوگوں کو کام کرنے دیں. بہت شکریہ عبدالوسیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما, ڈپٹی کنوینر اور سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.